بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کی حیات طیبہ، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ ہر ایک کو اس سے دلچسپی بھی ہوتی ہے اور اس کو سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور ایمان میں بھی تر و تازگی پیدا ہوتی ہے، اور اس بات کا احساس بھی ہوتا ہے کہ یہ دین، یہ ایمان آج جو ہم مسلمان ہیں، یہ کس قدر قربانیوں کے ساتھ یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ تو آج کی جو ہماری کلاس ہے، جو آج ہم آپ کے سامنے سیرت سے متعلق مضامین لائیں گے، اس کلاس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا موضوع ہے کہ جب آپ نے دین کی دعوت، اسلام کی تبلیغ، لوگوں کو اللہ کا تعارف کرانا شروع کیا تو کس طرح کی مخالفت کا آپ کو سامنا کرنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کا دور ہے وہ دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ مکی دور سے مراد وہ زمانہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزارا، تقریباً 50-52 سال کا تقریباً زمانہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزارا ہے۔ نبوت آپ کو ملتی ہے اللہ کی طرف سے، نبوت کی ذمہ داریاں آپ کو 40 سال کی عمر میں دی گئی ہیں، اور اس کے بعد 10 سال آپ مسجد مکہ میں رہے، اور پھر آپ کی بقیہ زندگی کے آخری جو 10 سال ہیں وہ مدینہ میں گزرے۔ تو مکی دور سے مراد مکہ میں جو زمانہ گزرا ہے، اور مدنی دور سے مراد مدینہ میں جو آپ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، وہاں جو زمانہ گزرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دینا شروع کری تو مکہ بیت اللہ شریف میں جا کر آپ اسلام کی دعوت نہیں دے سکتے تھے۔ جیسے آج کے دور میں کوئی شخص دین کی کوئی کام شروع کرتا ہے تو مسجد کے منبر پہ دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ اور بیان اور درس و تدریس کا کام شروع ہو جاتا ہے، لیکن کیونکہ اس زمانے میں بیت اللہ شریف پر مشرکین مکہ کا قبضہ تھا، قابض تھے وہ، اور بیت اللہ میں اللہ کے گھر میں 360 بتوں کو لا کر رکھا ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ شریف میں آنے کی، نماز پڑھنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے مرکز وہ دار ارقم، یعنی حضرت ارقم ایک صحابی تھے، ان کے گھر کو اس کام کے لیے انتخاب کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں موجود رہتے تھے، اور جس کسی کا دل اسلام کی طرف مائل ہوتا تو وہ ملاقات کے لیے اس کو دار ارقم میں لایا جاتا۔ باہر کسی چوک، کسی چوراہے پر، مسجد حرام میں یا روڈ پر کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات کرتے تو مشرکین آپ کے پیچھے لگ جاتے کہ یہ کیوں بات کر رہے ہیں، یہ اس کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر دار ارقم میں تشریف رکھتے، اور جس کسی کا اسلام کی طرف میلان بڑھتا تو اس کو دار ارقم میں لایا جاتا۔ دار ارقم، حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر کس جگہ پہ تھا؟ تو یہ آج جو ہم دیکھتے ہیں صفا پہاڑی، جہاں سے صفا مروہ سعی شروع ہوتی ہے، اس کے قریب آپ کا گھر تھا۔ اس نشانی سے بھی معلوم چل سکتا ہے کہ جس جگہ صفا سعی شروع ہوتی ہے اس جگہ پر گول دائرہ بنا ہوا ہے۔ اس جگہ پر اب تو کیونکہ بیت اللہ شریف، مسجد حرام اتنی توسیع ہو گئی ہے کہ سارا مکہ مسجد حرام کے اندر آ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مکہ تھا، جہاں لوگوں کے گھر تھے، وہ کوئی دور دراز نہیں تھے بلکہ اطراف میں قریب قریب تھے۔ تو اب وہ سارے گھر، وہ سارا مکہ کا شہر، بیت اللہ شریف، مسجد حرام کی اتنی توسیع ہو گئی کہ اس کے اندر پورا مکہ شہر آ گیا۔ تو دار ارقم، حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر بھی جس جگہ گول دائرہ بنا ہوا ہے، یہ کوہ صفا ہے، صفا پہاڑی۔ اس پہاڑی کے اطراف میں حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف رکھتے تھے، اور یہاں سے دین کی دعوت لوگوں کو اللہ کا تعارف کرایا کرتے تھے۔
آپ نے جو دعوت شروع کری ہے کس چیز کی دعوت دیتے تھے؟ توحید کی دعوت، اللہ کی وحدانیت کی دعوت۔ بت و پرستی کی تردید کرتے تھے کہ جو تم بتوں کی عبادت کرتے ہو یہ درست نہیں، اور اپنے نبوت کا اعلان کر کر اس پر ایمان لانے کی دعوت دیتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھ پر اللہ کا کلام پاک قرآن کریم اترا ہے، اس پر ایمان لانے کی دعوت دیتے، اور پھر آخرت پر ایمان لانے کی دعوت۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ ایک مسلمان کو اللہ کی وحدانیت پر بھی یقین ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بھی یقین ہو، قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے اس پر بھی اس کا یقین ہو، اور اس کو یہ معلوم ہو کہ دنیا ہے ختم ہو جائے گی، اللہ کے پاس جانا ہے، اس کو کہتے ہیں آخرت پر یقین۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اخلاقی تعلیمات، اچھے اخلاق کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور آپ نے اپنی امت کو ایک امت بنایا، یعنی سب میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ آپ کی دعوت کے نتائج سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والی خواتین میں حضرت خدیجہ، جو کہ آپ کی سب سے پہلی زوجہ، ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلی بیوی، جن سے حضرت فاطمہ کی، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم کی والدہ ہیں، اور حضرت خدیجہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی تھی، اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی اور آپ کی رسالت اور نبوت کی تصدیق کرنے والی عورتوں میں ان کو یہ شرف حاصل ہے۔ دوسرے کم عمر نوجوانوں میں حضرت علی تھے۔ بہت چھوٹی سی عمر میں حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ حضرت علی چچا ابو طالب کے بیٹے تھے۔ چچا ابو طالب مالی لحاظ سے کچھ کمزور تھے، بچے بہت زیادہ تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ابو طالب سے کہا کہ علی کو آپ مجھے دے دیں، یہ میرے پاس رہا کرے گا، میں جو کھاؤں گا یہ وہی کھائے گا، میں اس کی پرورش اور تربیت اور تعلیم کا خیال رکھوں گا۔ چنانچہ بہت کم عمری میں حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اور اسی طرح بہت کم عمری میں حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نماز پڑھتے دیکھا تو نماز پڑھنا شروع کر دی اور آپ پر ایمان لے آئے۔ چچا ابو طالب نے ایک دفعہ حضرت علی کو نماز پڑھتے دیکھا تو کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھا، وہ اس طرح اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو چچا ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے، بالکل صحیح کر رہے ہو۔ تو کم عمری میں اسلام لانے والوں میں حضرت علی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے یہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اور تیسرے غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت زید ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ اور بڑی عمر کے لوگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں ایمان قبول کرنے والے حضرت ابو بکر ہیں۔ ایک انسان کی اچھائی کا جب معلوم چلتا ہے کہ اس کے قرب، اس کے ساتھ رہنے والے لوگوں کو اس کی اچھائی کا سب سے پہلے فائدہ پہنچے۔ اگر ساتھ رہنے والے لوگ اس کے مخالفت میں اتر آئیں تو لوگ کہتے ہیں اس کی دعوت، اس کی اچھائی کا اس کے گھر والے اعتراف نہیں کرتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھائی، آپ کی خوبیوں کا اعتراف، اور آپ پر ایمان لانے والے سب سے پہلے آپ کے گھر والے تھے حضرت خدیجہ، آپ کا خادم غلام حضرت زید، آپ کے ساتھ پرورش میں تربیت میں رہنے والے بچوں کی طرح حضرت علی، آپ کے دوستوں میں ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ خفیہ دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے رہے۔ ایک زمانے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں خفیہ دعوت دیتے، پھر اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا۔ یہ 3 آیتیں ہیں، ان 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب خفیہ دعوت دینے کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب کھل کر آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، اور کھل کر بت پرستی اور بتوں کی عبادت کی تردید کریں، انکار کریں، ان کی مذمت بیان کریں کہ جو تم بت پرستی کرتے ہو یہ کچھ نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی برے کاموں کی مذمت کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں اتری اللہ کی طرف سے، فاصدع بما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس کو بیان کیجیے، اور مشرکین کی پرواہ نہ کیجیے، نہ ان سے ڈریے، کھل کر بیان کیجیے، دعوت دیجیے۔ ان آیتوں کے اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو دعوت دینے کی آغاز کیا، اعلانیہ دعوت، کھل کر دعوت دے۔ اور
چچا ابو طالب کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا انتظام کیا۔ حضرت علی کھانا پکانے والے تیار کرنے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی کچھ کھانے پینے کی چیز تیار کر لو، تو بکری کا گوشت بنایا اور میٹھے میں کچھ تیار کر لیا، دودھ کا میٹھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو دعوت دی۔ سب جب کھانا کھا کے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جس مقصد کے لیے بلایا تھا آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں ایک ایسا انسان ہوں کہ میں سب کے ساتھ بھی اگر جھوٹ بولتا لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ کبھی جھوٹ نہیں بولوں، میں سب کو دھوکہ دوں لیکن اپنے گھر والوں کو کبھی دھوکہ نہ دوں۔ میں تم کو اللہ کا واسطہ اللہ کے نام کو لے کر کہتا ہوں کہ میں تم سے غلط بیانی نہیں کروں گا، میں تمہیں تمہارے فائدے کی چیز سے ضرور باخبر کروں گا، اور جو تمہارے نقصان کی چیز ہوگی اس سے تمہیں خبردار کروں گا، اور میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور میں تمہیں بت پرستی اور شرک سے روکتا ہوں۔ یہ آپ کی دعوت سارے خاندان کے لوگوں نے سنی۔ خاندان کے لوگوں میں آپ کے چچاؤں میں ابو لہب بھی تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع سے ہی دشمن رہا اور آخر تک دشمن رہا۔ اس دعوت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کے بعد ابو لہب کھڑا ہوا اور سارے خاندان والوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور کہا کہ ان کی بات نہ سنو، ان کی بات نہ سنو، دیکھتے نہیں ہو یہ جادوگر ہے کہ اتنا سا کھانا تھا اور اتنے سارے لوگوں نے کھا لیا، ابھی یہ تم پر مزید جادو کرے گا اور تمہیں اپنی طرف مائل کرے گا، اٹھو یہاں سے، اٹھو یہاں سے۔ سارے خاندان کے لوگوں کو ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہٹا دیا، منتشر کر دیا۔ تو ابو لہب کے نصیب میں کیونکہ ہدایت تھی نہیں، اگر اس کی نصیب میں ہدایت ہوتی اور اس کے اندر عقل و شعور ہوتا تو وہ اس چیز کو سمجھتا کہ تھوڑا سا کھانا اتنے سارے لوگوں میں کیسے پورا ہو گیا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ کا معجزہ تھا۔ اگر وہ اس چیز کو سمجھتا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اس لیے ایسا ہوا تو وہ ضرور ایمان لاتا، لیکن نہ اس نے خود سمجھنے کی کوشش کری اور نہ کسی اور کو سمجھنے دیا، بلکہ سارے خاندان کے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہٹا دیا۔ اب دیکھیے گا بیت اللہ شریف سے تھوڑے سے فاصلے پر چچا ابو طالب کا گھر تھا، جس گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینے کے لیے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا۔ اس دعوت کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کوہ صفا پہاڑی پر چڑھے، اور کوہ صفا پہاڑی اس وقت مکہ کی ایک اونچی پہاڑی تھی۔ اس پہاڑی پر چڑھنے کے بعد آپ نے آواز لگائی، اے مکہ والو میری بات سنو۔ تو سارے لوگ، یہ ایک انداز تھا لوگوں کو جمع کرنے کا۔ مکہ میں جیسے آج کل کوئی اعلان کرنا ہوتا ہے تو عموماً مسجد کے لاؤڈ اسپیکر، اذان کے اسپیکروں کو استعمال کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے اعلان کیا جاتا ہے، کسی بات کا بتایا جاتا ہے۔ اسی طرح اس زمانے میں شور شرابہ تو تھا نہیں، نہ ہی گاڑیوں کا شور تھا، تو پہاڑی پہ چڑھ کر کوئی آواز لگاتا تو سارے مکہ میں آواز گونجتی، سارے علاقے میں آواز گونجتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور آپ نے آواز لگائی تو سارے مکہ کے لوگ جمع ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ اے مکہ والو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے تم پر دشمن حملہ آور ہو رہا ہے تو تم میری بات مانو گے، یقین کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، ہم نے آپ کے بارے میں اس بات کا یقین کر لیا کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ما جربنا علیک کذبا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکہ کے لوگ جو کہ کافر ہیں، مشرک ہیں، آپ کے دشمن ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اتنا تو آپ کے بارے میں یقین ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہمارے نبی کی عمدہ اخلاق میں سے یہ بہترین خلق ہے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور اس بات کی تصدیق دشمن کر رہے ہیں۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ وہ کہتا ہے جب تک میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو میرا کام اور کاروبار اور میری نوکری اور میرا سودا کیسے چلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مشرکین سے کہا کہ میں تمہیں ایک اس لشکر سے زیادہ خطرناک چیز سے خبردار کر رہا ہوں، اور وہ ہے اللہ کا عذاب جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر تم اسی طرح کفر و شرک میں پڑے رہے تو تم پر اللہ کا عذاب آنے میں دیر نہیں لگے گی، ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہاڑی پر چڑھ کر مکہ کے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں۔ اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کسی نے قبول نہیں کیا،
اور سارے لوگ منتشر ہو گئے، چلے گئے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں اس جگہ پر پہاڑی تھی، صفا پہاڑی، اب تو وہ کاٹ کے چھوٹی سی پہاڑی رہ گئی ہے، اس موقع پر بہت بڑی پہاڑی تھی۔ تو اس موقع پر اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر لوگوں کو، مکہ کے لوگوں کو دعوت دی۔ اس سے پہلے آپ نے اپنے خاندان والوں کو دعوت دی، یعنی دعوت کا، دین کے کسی بھی کام کا آغاز اپنے گھر سے ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو جمع کیا چچا ابو طالب کے گھر پر، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر سارے مکہ کے لوگوں کو دعوت دی۔ اور پھر تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، آپ بازاروں میں جاتے، مختلف جگہوں پر جہاں لوگ جمع ہوتے وہاں آپ جاتے اور سب کو کہتے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور فرماتے یا ایھا الناس، اے لوگوں میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعوت تھی کہ لوگوں کو اس طرح اسلام کی طرف دعوت دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت چلنا شروع ہوئی، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا، تو کچھ لوگ تھوڑی تھوڑی تعداد میں اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ جب آپ دیکھتے کہ اسلام میں لوگ داخل ہو رہے ہیں تو مشرکین جو مکہ کے کافر تھے، سردار تھے، ابو جہل، ابو لہب، ان کو یہ چیز برداشت نہ ہوئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت کو روکنے کے لیے کیا کیا، مختلف قسم کے حرکتیں شروع کر دیں، تکلیف دینے لگے، دھمکیاں دینے لگے، اذیتیں دینے لگے، ظلم کرنے لگے، آپ کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرنے لگے کہ یہ جادوگر ہیں۔ اس طرح کی مختلف قسم کی حرکتوں کے ذریعے سے وہ ایک دین کی دعوت کو روکنا چاہتے تھے۔ لیکن دین تو اللہ کا ہے اور اللہ نے اس دنیا میں اس دین کو غالب کرنا تھا، تو اس دین کے مقابلے میں جو آیا وہ ہلاک ہوا، برباد ہوا، دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب۔ اور اس دین کا جو حمایتی بنا وہ حضور کا ساتھی بنا، دنیا بھی اس کی بہترین، آخرت میں اس کے لیے جنت۔ اور آج تک یہی سلسلہ چل رہا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا کہ کچھ لوگ اس دین کی حمایت اور اس دین کی نصرت میں، اس دین کی اشاعت میں آگے بڑھیں گے، اور کچھ لوگ ہمیشہ کی طرح وہ اس دین کی مخالفت میں لگے رہیں گے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دینا شروع کی تو مشرکین مکہ نے اس دعوت کو روکنے کے لیے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب والد اور والدہ کا انتقال ہو گیا تو آپ دادا کی پرورش میں آئے، اور آپ کی عمر اس وقت 6 سال تھی، اور 8 سال کی عمر میں دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر دادا انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے تھے، تو دادا نے اپنے انتقال کے وقت چچا ابو طالب کو کہا کہ یہ میرا پوتا ہے، اس کا خیال رکھنا، تمہارا بھتیجا ہے۔ تو چچا ابو طالب اپنے سارے بیٹوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اور پھر آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے باقاعدگی سے پوری پشت پناہی کری اور پوری نصرت کری، اور ہر طریقے سے مشرکین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے سے روکا۔ جبکہ چچا ابو طالب ایمان نہیں لائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ حمایت بھی کرتے تھے اور مدد بھی کرتے تھے۔ تو چچا ابو طالب کے ہوتے ہوئے مشرکین کے لیے آسان نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا یا آپ کو دعوت سے روکنا، آپ کو آپ کے کام سے روکنا۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ چچا ابو طالب کے پاس آئے مشرکین کے بڑے بڑے سردار، اور کہا کہ اے ابو طالب، یہ تمہارا بھتیجا ہے، یہ ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، اس کو روکو۔ چچا ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں سمجھا دوں گا، اور اس طرح ان کو واپس کر دیا، یعنی ایک طریقے سے ٹال دیا۔ پھر وہ لوگ دوبارہ آئے دوسری دفعہ اور کہا کہ ابو طالب، ہم پہلے بھی تمہارے پاس آئے تھے، ہم تمہارا خیال کرتے ہیں کیونکہ تم مکہ کے سردار ہو، معزز لوگوں میں سے ہو، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ان سے نمٹ لیتے، تم بیچ میں سے ہٹ جاؤ۔ چچا ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اپنے بیٹے عقیل کے ذریعے۔ چچا ابو طالب کے بیٹے عقیل گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے، اور ابو طالب نے کہا کہ میرے بھتیجے، یہ دیکھو یہ مکہ کے سردار میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجھے یہ لوگ مجبور کر رہے ہیں کہ میں تمہیں اس کام سے روکوں، اور مجھے بار بار میرے پاس آ رہے ہیں، کچھ میرے بارے میں خیال کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محسوس کیا کہ ابو طالب، چچا ابو طالب بھی ایسا لگتا ہے میری حمایت سے ہٹ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پہ ڈر جانا چاہیے تھا۔ نہیں، آپ ڈرے نہیں، آپ نے اس کی پرواہ نہیں کری کہ ایک ہی تو میرا حمایتی ہیں،
ایک ہی تو میرے مددگار ہیں، ایک ہی تو میرا ساتھ دینے والے ہیں مکہ میں، لیکن آپ نے اس ساری چیزوں کی پرواہ کیے بغیر آپ نے کہا اے چچا، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں اور مجھ سے کہیں کہ تم دین کی دعوت اور دین اسلام کی تبلیغ کو چھوڑ دو، لوگوں کو اللہ کا تعارف کرانا چھوڑ دو، تب بھی میں نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ نے میرے ذمہ لگایا ہے، میں اللہ کے حکم کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اللہ بڑے ہیں، اللہ کا حکم بھی بڑا ہے، اللہ کے حکم کو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اور اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ دنیا، اس دنیا میں جب تک اچھے لوگ ہیں تو یہ دنیا آباد ہے، اور اس دنیا میں جب گندے لوگ ہوں گے تو یہ دنیا ویران ہو جائے گی۔ جیسے ایک زمین ہوتی ہے، اس میں جھاڑیاں ہوں، کانٹے ہوں، تو اس زمین کو کہتے ہیں یہ بنجر زمین ہے، اس کو ختم کر دو۔ اور اس زمین میں اگر کھیت اچھا لگ جائے، پھول لگ جائیں، درخت لگ جائیں، تو زمین کو سب محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ پوری زمین بنائی ہے، اس زمین میں ایمان والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو یہ زمین آباد ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے، درخت اور پھولوں سے آباد ہے۔ اور اگر اس زمین میں کفر اور شرک اور یہ اللہ کی ناراضگی اور نافرمانیاں پھیلیں گی تو اللہ اس زمین کو ختم کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اس زمین کو باقی رکھنا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس زمین سے کفر و شرک کو ختم کرنے کا آپ کو حکم دیا۔ تو چچا ابو طالب کی اس ملاقات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا۔ چچا ابو طالب نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں تو ان کا دل نرم پڑ گیا اور کہا کہ میرے بھتیجے، تو اپنا کام کرتا رہے اور میں تیری حمایت جب تک میری زندگی ہے کرتا رہوں گا۔ اس کے بعد پھر مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت سے روکنے کے لیے آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں کہ کسی طرح یہ کام رک جائے۔ دیکھیں ذرا اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر تکالیف کا سامنا تھا کہ آپ کی بیٹیوں کو، جو کہ ابو لہب کے دو بیٹے تھے، ان کی نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں تھیں، رقیہ اور ام کلثوم۔ ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو مجبور کیا کہ ان دونوں کو طلاق دے دو۔ چنانچہ ابو لہب کے کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے غرض سے دونوں بیٹیوں کو طلاق دی۔ اس دین کی محنت اور دعوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم تک پہنچا ہے، اس کے لیے کیسی تکلیفیں برداشت کی۔ بیٹے کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے حضرت ابراہیم، ان کا جب انتقال ہوا تو مکہ کے لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت کرتے تو آپ کی آواز پر شور مچاتے کہ کسی طرح یہ قرآن کی تلاوت کا سلسلہ رک جائے، یعنی قرآن اور قرآن کے پڑھنے کے دشمن شروع سے چلے آئے۔ جیسے آج کے دور میں بہت سارے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ مدرسے بند ہو جائیں، یہ قرآن پڑھنے والے ختم ہو جائیں، تو یہ کوشش اس وقت کی کافروں کی بھی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرتے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قرآن پڑھایا کرتے تھے تو یہ وہاں پر شور کیا کرتے تھے، مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، مسلمانوں سے فضول قسم کی بحث و مباحثہ کرتے تھے۔ اس کے باوجود جب دیکھا کہ دعوت نہیں رکتی تو مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر پر ظلم کیا، حضرت عبداللہ بن مسعود پر ظلم کیا۔ حضرت بلال کی ظلم کی داستان تو مشہور ہے کہ جب وہ ایمان لائے تو مکہ کی زمین میں ان کی گلے میں پھندا ڈال کر پوری زمین پر ان کو رگڑا جاتا تھا، گھسیٹا جاتا تھا، اور دھوپ تپتی ہوئی دھوپ میں ان کے سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا تھا اور ان کو مارا پیٹا جاتا تھا۔ اسی طرح حضرت یاسین، ان کے پورے خاندان پر ظلم ہوا۔ حضرت خباب اسلام کی خاطر کس قدر تکلیفیں برداشت کریں کہ ان کو ایک جگہ شہید کرنے کے لیے جب کھڑا کیا گیا اور ان کو تختے پھانسی پر جب چڑھانے لگے تو اس وقت ان سے کہا کیا تجھے یہ منظور ہے کہ تیری جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور تجھے آزاد کر دیا جائے؟ تو انہوں نے کہا اے ظالم کیا کہتے ہو، مجھے تو یہ بھی برداشت نہیں کہ میری جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے اور میں آرام سے بیٹھا ہوا ہوں۔ تو یہ صحابہ کی جماعت ایسے ہی اللہ کے ہاں اتنی مقبول اور پسندیدہ جماعت نہیں ہے، یہ مقبول جماعت اس لیے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر قربان کیا، اور یہ سچے عاشق تھے۔ یہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے تھے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے نہ اپنی جانوں کی پرواہ تھی، نہ اپنے گھر بار کی پرواہ تھی، بس یہ دیکھتے تھے کہ ہمارے محبوب کسی طرح ہم سے خوش ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اور اسلام کی خاطر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے رہے۔ بلال ہیں، ظلم برداشت کر رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں، لیکن زبان سے ایک جملہ نکل رہا ہے، احد احد، اللہ ایک ہے، میں ان بتوں کو کبھی بھی نہیں مانوں گا۔ تو یہ بھی ایک راستہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں پر بہت محنت کری
اور اندازہ لگایا کہ اب مکہ کے لوگ اسلام لانے والے نہیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعوت کے میدان کو بدلا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جب انسان دیکھتا ہے کہ ایک جگہ کام نہیں چل رہا، لوگوں کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو وہ اپنی میدان کو، اپنے طریقہ کار کو بدلتا ہے، اپنے مرکز کو بدلتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امید پر کہ ہو سکتا ہے میں طائف جاؤں گا، طائف کے لوگ ہو سکتا ہے اسلام قبول کر لیں، آپ نے طائف کا سفر کیا۔ اور طائف ایک خوبصورت علاقہ ہے، جیسے میں کہنا چاہیے مری کے پہاڑ ہیں، بلندیوں پر یہ علاقہ ہے، مری ہے اور دیگر علاقے جو ہیں ہمارے ٹھنڈے علاقے۔ اسی طرح کا طائف سعودیہ کے ٹھنڈے علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے، اور وہاں کی خوبصورتی یہاں سے بہت زیادہ ہے، ہر لحاظ سے وہاں کی خوبصورتی زیادہ ہے۔ بہت خوبصورت علاقہ ہے، پہاڑوں پر بنا ہوا علاقہ ہے، اور مکہ سے تقریباً 75 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس کے دو راستے ہیں، ایک پہاڑی راستہ ہے، ایک پہاڑ سے ہٹ کر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پر مشقت راستہ طے کیا، پہاڑوں پر چڑھتے ہوئے گئے۔ آپ کے ساتھ حضرت زید تھے جو آپ کے ساتھ سفر میں تھے، اور آپ کیونکہ طائف اس وقت کا ایک آباد علاقہ تھا، گنجان علاقہ تھا، بہت بڑی بستی تھی، بہت سارے لوگ بستے تھے، بہت سارے لوگ آباد تھے۔ آپ نے کہا اتنا بڑا علاقہ ہے، اگر مکہ کے لوگوں نے میری بات نہیں مانی، اگر مکہ کے لوگ میری بات نہیں مانتے، ہو سکتا ہے طائف کے لوگ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں۔ چنانچہ آپ نے طائف کا سفر کیا۔ اب سفر 10 شوال کو کیا۔ آپ کے سفر میں ہم سفر کون تھے؟ زید بن حارثہ۔ 10 دن آپ طائف میں رہے، اور نتیجہ سفر کیا؟ اہل طائف کا ظالمانہ سلوک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی زیادہ زیادتی کری، اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، جیسے لوگ حج و عمرے پہ جاتے ہیں، تو ایک زمانہ تھا طائف جانے نہیں دیا جاتا تھا، مکہ حکومت، سعودی حکومت کی طرف سے پابندی تھی، لیکن اب طائف کا راستہ کھول دیا، جانے دیتے ہیں۔ تو جو لوگ گئے ہیں اندازہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر پر مشقت سفر طے کیا تھا۔ آج تو گاڑیوں میں پہاڑ پہ گاڑی چڑھ جاتی ہے آرام سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کوئی گاڑی نہیں تھی، کوئی سواری نہیں تھی، پیدل سفر کیا تھا آپ نے، پہاڑوں پر چڑھتے ہوئے طائف پہنچے تھے۔ اور پہنچنے کے بعد آپ کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک مسافر جس کا کوئی مقصد نہیں، کوئی دنیا نہیں، صرف اللہ کا تعارف ہے اور کوئی ٹھکانہ نہیں، صرف اللہ اس کے حامی و ناصر ہیں، اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا، اور سلوک بھی ایسا کہ اندازہ ہوتا ہے کہ یعنی ظالمانہ حرکت کی وہ انتہا تک پہنچ گئے تھے۔ سفر کس طرح شروع کیا؟ اس سلائڈ میں سفر کا نقشہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے سفر شروع کیا مکہ سے۔ مکہ سے ہوتے ہوئے آپ مزدلفہ، راستے میں مزدلفہ یعنی منی، عرفات، مزدلفہ والا جو راستہ آپ نے اختیار کیا، یعنی جب ہم طائف جاتے ہیں تو آج بھی یہی راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ ٹیکسی والے کے ساتھ جب ہم طائف سے آ رہے تو اس نے یہی مزدلفہ یعنی حج جہاں ہوتا ہے اس راستے سے طائف کے راستے پر لے کر چڑھا گاڑی کو۔ تو یہ راستہ تھا، بڑا پیارا راستہ ہے، دیکھ سکتے ہیں مکہ، اس کے بعد یہ مزدلفہ ہے اور یہ عرفات۔ دیکھ رہے ہیں کہ مکہ سے مزدلفہ جہاں حاجی رات گزارتے ہیں، جہاں حجاج ایک رات گزارتے ہیں، اور اس کے بعد عرفات ہے۔ عرفات کا میدان وقوف عرفہ یعنی حج کا اہم رکن، یہاں سے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شداد سے ہوتے ہوئے ہدا ایک جگہ ہے، اس سے السیل الکبیر، یہ طائف، یہ آپ نے سفر اس راستے سے کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف پہنچتے ہیں، یہ طائف کی فضائی تصویریں ہیں جو کہ بلندی سے لی گئی ہیں، وہاں کی خوبصورت مناظر ہیں، اور ایسے ہی ہے طائف، اور بعض جگہ اتنی خوبصورت ہیں جیسے ہم نے دیکھا کہ ہمارے ٹھنڈے علاقوں میں چیئر لفٹ لگی ہوئی ہے، تو وہاں پہ بھی اس طرح کی چیئر لفٹ لگی ہوئی ہیں۔ لوگ یعنی وہاں کے عرب، سعودی لوگ طائف میں سیر و تفریح کے لیے بھی آتے ہیں، اور جیسے ہمارے یہ ٹھنڈے علاقوں میں ہوٹل بنے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ بھی بڑے شاندار عالی شان ہوٹل بنائے ہوئے ہیں عربوں نے، اور یہ وہاں آ کر ان ٹھنڈے علاقوں میں رہتے ہیں۔ بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پہ سردیوں میں ٹھیک ٹھاک سردی ہوتی ہے، بہت خوبصورت علاقہ ہے طائف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف پہنچے تو آپ نے پہنچنے کے بعد طائف
کا جو علاقہ تھا وہاں کے 3 سردار تھے، ایک کا نام عبد یا لیل تھا، ایک کا نام مسعود تھا، ایک کا نام حبیب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس پہلے سردار سے ملے اور اس سے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کی تعارف کرانا آیا ہوں، دعوت دینے آیا ہوں، کفر و شرک سے روکنے آیا ہوں۔ تو اس نے آپ کے جواب میں کیا کہا کہ نبی بنانے کے لیے آپ کے سوا کوئی نہیں ملا اللہ کو؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اس نے اس طرح کی بات کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے ہٹا دیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسعود نامی سردار سے ملے۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا ہے تو یہ بیت اللہ کی توہین ہے، یعنی اس کا کہنا یہ تھا کہ بیت اللہ کا پیغمبر تو کوئی بڑا سردار ہوتا، کوئی بڑا آدمی ہوتا، آپ کے جیسے لوگوں کو، ایک عاجز، ایک مسکین، ایک وہ آدمی جس کی سواری بھی نہیں، یعنی جیسے دنیا والے کہتے ہیں نا کہ کامیاب تو وہ ہے جس کے پاس بہت ساری دولت ہو، مال ہو، گاڑیاں ہوں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کامیابی کا پتہ تو انسان کا پتہ چلے گا جب اس کے پاس ایمان ہو، تقوی ہو۔ تو مسعود نے یہ کہا۔ اب تیسرے کے پاس گئے، جب دیکھا 2 نے میری بات نہیں سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے کے پاس گئے اور کہا حبیب سے بھائی میں اللہ کا رسول۔ اس نے کہا میں آپ سے بات نہیں کرتا، میں نے آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تینوں سرداروں نے اسی طرح نہیں چھوڑا، بلکہ طائف کے اوباش قسم کے نوجوانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، نعوذ باللہ۔ اور وہ طائف کی بستی سے لے کر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے قرن المنازل، 3 میل کا فاصلہ ہے، 3 کلومیٹر لگا دیں۔ وہ فاصلہ اچھی طریقے سے دیکھا کہ ایک لمبے فاصلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اوباش قسم کے نوجوانوں نے بھگایا ہے، دوڑایا ہے، نعوذ باللہ۔ پیچھے سے یہ لوگ پتھر مار رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید آگے آگے چلے جا رہے تھے۔ انتہائی درجے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ اس گستاخی کی وجہ سے، پتھروں کے لگنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون بہنے لگا، آپ زخمی ہو گئے، آپ کے نالین مبارک یعنی جوتے مبارک خون سے بھر گئے، اور اتنا خون بہا کہ آپ کی طبیعت میں کمزوری آ گئی، جس کی وجہ سے ایک جگہ آپ بیٹھ گئے۔ جب آپ بیٹھتے تو یہ طائف کے بدماش قسم کے نوجوان آپ کو اٹھاتے اور کھڑا کرتے اور پھر بھگاتے کہ آگے بھاگو، یعنی رکو۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے دیتے یہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم سے اتنا خون نکلا کہ آپ سے چلا نہیں گیا، بے ہوشی سی آ گئی۔ تو حضرت زید بن حارثہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور کندھے پر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ لا کر بٹھایا۔ دیکھیں طائف والوں نے 3 میل تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے۔ اندازہ کیجئے کہ 3 میل تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہ نوجوان بھاگتے رہے۔ کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی خاطر تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ اندازہ کرنا چاہیے کہ یہ دین جو آج ہم تک پہنچا ہے یہ کوئی ایسے ہی نہیں ہے ہلکا پھلکا دین۔ اس دین کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک بہا ہے، صحابہ کا خون بہا ہے، ازواج مطہرات کا خون بہا ہے، صحابیات کا خون بہا ہے، تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ زید بن حارثہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے، خون جب جسم سے زیادہ نکلتا ہے تو ایک اچھے خاصے آدمی کی صحت گر جاتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے اچھا خاصا خون جب نکلا تو آپ کی طبیعت گری، تو حضرت زید بن حارثہ نے آپ کو اپنی پیٹھ پر اٹھا لیا اور پیٹھ پر اٹھا کر آپ کو کچھ آگے لے کر آئے۔ جب ان نوجوانوں نے طائف کے علاقے سے نکال دیا تو آگے ایک علاقہ تھا جس کا نام تھا قرن المنازل، یہ مینار بنا ہوا ہے، مینار، یہ مینار ہے نا، اس جگہ پر ایک مسجد ہے۔ اس جگہ پر طائف حضرت زید بن حارثہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر لٹایا، کیونکہ وہ نوجوانوں نے پیچھا چھوڑ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں لیٹ گئے۔ اب اس جگہ پر یہ مسجد بنی ہوئی ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد عداس۔ عداس آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے کن ظالموں کے حوالے کر دیا۔ یہ مسجد کا نقشہ ہے، وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے۔ دیکھیں اس جگہ کو دیکھیں، اس جگہ آج مسجد بنی ہے۔ اس جگہ پر آپ، اچھا یہاں پہ ایک باغ تھا، اس کا میں قصہ آگے بیان کرتا ہوں، وہ باغ بھی ابھی موجود ہے، یعنی پرانی بہت ساری نشانیاں آج بھی موجود ہیں۔ اس جگہ پر جب انسان جاتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کے خاطر اور ہم تک دین پہنچانے کے خاطر
کیسا خون بہایا. اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک گرا ہے زمین پر. یہ مسجد عداس ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے اللہ تعالیٰ سے باتیں شروع کر دی. جب انسان کسی تکلیف میں ہوتا ہے تو کوئی اللہ سے دور انسان ہو تو وہ لوگوں کے سامنے روتا ہے کہ میرے ساتھ فلاں نے یہ کیا, میں یہ کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کو اپنا دکھ سنا رہے ہیں کہ اللہ میں کمزور ہوں, آپ نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا. اے اللہ میں اس پر آپ سے ناراض نہیں ہوں, بلکہ میں آپ سے عافیت چاہتا ہوں. شکایت نہیں کر رہے بلکہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں آپ سے عافیت چاہتا ہوں. اس دعا کا مفہوم عرض کر رہا ہوں میں کہ اللہ میں کمزور ہوں, آپ سے عافیت چاہتا ہوں, مجھے ایسے ظالموں کے حوالے نہ کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا کر کے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ تو سارا منظر آسمانوں سے دیکھ رہے تھے. اللہ کے سب سے زیادہ محبوب, کائنات میں سب سے زیادہ محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے اللہ کے لیے. جس ذات عالی کے لیے کائنات بنائی گئی ہے, اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ دنیا بھی نہ ہوتی. آپ کی برکت یعنی آپ کے آنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری دنیا بنائی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر پڑ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ منظر نہیں دیکھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے فرشتوں کو بھیج دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے فرشتوں کو بھیجا اور انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ساری دعا سن لی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس وقت جلال میں ہے اور میرے ساتھ فرشتے آئے ہیں 2 پہاڑوں کے. آپ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے محبوب سے جا کر اجازت لو, جیسا وہ کہیں ویسے کر دو, آپ صرف اشارہ کریں. طائف کی جو بستی تھی, دیکھنے والوں نے دیکھا ہو تو یہ پہاڑوں کے درمیان ہے, آج بھی ویسے ہی ہے, پہاڑوں کے درمیان ہے, یعنی اطراف میں پہاڑ ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ اشارہ کرتے ہیں تو یہ دونوں پہاڑ ہم ملا دیں گے, بیچ میں بستی میں سے ہر ایک کا کچومر اور ہر ایک کو ریزہ کر دیں گے, ختم کر دیں گے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا. ہمارے نبی کس قدر مہربان تھے, رحمت للعالمین ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا, نرمی والا بنایا. آپ نے کہا نہیں, میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے دشمنوں سے بدلہ لوں, بلکہ میں ان کو معاف کرتا ہوں, ہو سکتا ہے ان کی اولادوں میں کوئی ایمان قبول کر لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں بیٹھے ہوئے تھے, سامنے ایک باغ تھا, انگور کا باغ, اور یہ باغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا تھا. مکہ کے سردار تھے, ان کے بیٹوں کا یہ باغ تھا. انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ دیکھا کہ طائف والوں نے آپ کے ساتھ اتنی زیادتی کری, ان کو بھی ترس آ گیا اور انہوں نے اپنے غلام کو بولا کہ یہ انگور کا خوشہ لو. انگور کا ایک پورا خوشہ دیا اور کہا کہ جاؤ وہ بیٹھے ہیں نا, ان کو انگور کھلا کر آؤ. وہ غلام, اس کا نام عداس تھا, نصرانی غلام تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انگور کو خوشہ لے کر آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ انگور پیش کیے, ہدیہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیے اور کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی. تو اس نے کہا کہ آپ بسم اللہ کیا پڑھ رہے ہیں, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے. اس نے کہا عداس. کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے کہا نینوا کا رہنے والا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نینوا تو حضرت یونس علیہ السلام کا علاقہ ہے. تو غلام کہنے لگے ہاں, آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو ہم میرے بھائی ہیں, کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور میں بھی اللہ کا پیغمبر ہوں, اور پیغمبر آپس میں بھائی ہوتے ہیں. اس داس نے کہا اچھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کھانا شروع کی تو آپ نے بسم اللہ پڑھی. عداس نے پوچھا یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہا میں اللہ کا نام لے کر کھاتا ہوں. تو عداس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوا اور کہا کہ میں نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ آخری نبی مکہ کی زمین میں آئیں گے, تو میں آپ ہی کی تلاش میں اتنی دور کا سفر کر کے یہاں آ کر رہ رہا ہوں اور غلامی کی زندگی گزار رہا ہوں. میرا مقصد پورا ہو گیا, ہاتھ بڑھائیے اور مجھے اسلام میں داخل کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک بڑھایا اور عداس کو کلمہ پڑھا دیا. دیکھیے ذرا, پوری قوم, طائف کی پوری قوم اسلام سے محروم رہی, اور یہ عداس جو اتنی دور کا سفر کر کے آیا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کے اسلام کا ذریعہ بنا دیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنا, اور یہ اسلام میں داخل ہو گیا. اور اسی کے نام سے آج وہ مسجد ہے, مسجد عداس. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے فارغ ہوئے اور پھر آپ نے واپسی مکہ کا سفر کیا, واپس مکہ آ گئے. یہ آج الحمدللہ ہماری پہلی کلاس تھی جو مکمل ہو گئی. انشاءاللہ کل کی کلاس جو ہے
اس میں مدینہ منورہ کی ہجرت کا تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ جو ہجرت کی تو کس طرح ہجرت کری، وہ ذکر آئے گا۔ اور منگل کے دن تیسری کلاس ہے ظہر کی نماز کے بعد، اس میں انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ ہے، اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر آخرت یعنی دنیا سے جانے کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو یا اللہ ہماری اس بیٹھنے کو قبول فرمائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا قرب کا ذریعہ بنا دیجیے۔ صلی اللہ تعالیٰ نبی کریم وعلی آلہ وسلم۔